ماشاءاللہ یہ جناب کے علامہ مولانا حافظ محمد یاسین چشتی صاحب جواد الرضا رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت شخصیت کا تذکرہ فرما رہے تھے اور اپنی خوبصورت حاضری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ قدمی پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی خوبصورت حاضری اپنی بارگاہ قدمی منظور فرمائے۔ بلا تاخیر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، بلا تاخیر میں اپنے بھائی عالم نبی فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا لفظ سعید پیر سید امتیاز الحسن شاہ صاحب قاسمی آپ سے ملتمس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی طبیعت کے مطابق ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ شاہ صاحب کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، دو نعرے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ پیر سید امتیاز تیری شرف و کرامت کی کیا بات ہے، تیری پاکی پہ شاہد کلام خدا، تیری شان طہارت کی کیا بات ہے، تیری پاکی پہ شاہد کلام خدا، تیری شان طہارت کی کیا بات ہے، تو جگر پا رہے شاہ کونین ہے، زوجہ مرتضیٰ ام حسنین ہے، تو جگر پا رہے شاہ کونین ہے، زوجہ مرتضیٰ ام حسنین ہے، مظہر شوکت سید الانبیاء، تیرے اوج نفاست کی کیا بات ہے، مظہر شوکت سید الانبیاء، تیرے اوج نفاست کی کیا بات ہے، اور بے کرے عفت و کان شرم و حیا، تو ہے عکس جمال حبیب خدا، بے کرے عفت و کان شرم و حیا،
تو ہے عکس جمال حبیب خدا تیری ہستی میں آئے نظر مصطفیٰ اس پر سبحان اللہ ضرور ہے تیری ہستی میں آئے نظر مصطفیٰ تیری پاکیزہ صورت کی کیا بات ہے تیری ہستی میں آئے نظر مصطفیٰ تیری پاکیزہ صورت کی کیا بات ہے تیرے بابا زمانے کے مختار ہیں اور بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں تیرے بابا زمانے کے مختار ہیں اور بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں تیرا سرتاج حیدر علی مرتضیٰ تیرے گھر کی وجاہت کی کیا بات ہے تیرے گھر کی وجاہت کی کیا بات ہے اور تیرے جو دکھائے گا میں تیرے بابا بتا کے گئے تیرے بارے بتا کے گئے خود نبی تیرے بارے بتا کے گئے خود نبی حکم ہوگا کہ نظریں جھکا لو سبھی تیرے بارے بتا کے گئے خود نبی حکم ہوگا کہ نظریں جھکا لو سبھی جو دکھائے گا معاشر میں رب پر ملا جو دکھائے گا معاشر میں رب پر ملا ایسی شان سیادت کی کیا بات ہے ایسی شان سیادت کی کیا بات ہے تیری چاہت میں شامل خدا کی رضا جس پہ تو مہرباں مہرباں مصطفیٰ ہاں جو بھی تجھ سے جلے وہ ہے ابن خطا جو بھی تجھ تیری چاہت میں شامل خدا کی رضا تیری چاہت میں شامل خدا کی رضا جس پہ تو مہرباں مہرباں مصطفیٰ جو بھی تجھ سے جلے وہ ہے ابن خطا تیرے در کی نزاکت کی کیا بات ہے تیرے در کی نزاکت کی کیا بات ہے وقتہ ہے ہادیہ مہدیہ راشدہ مرشدہ ہادیہ مہدیہ راشدہ مرشدہ صالحہ صائمہ فاضلہ عالمہ تیرے نقش قدم پہ ہو سید فدا تیرے نقش قدم پہ ہو سید فدا تیرے صدق و صداقت کی کیا بات ہے میں حضرت چشتی صاحب کے جو گفتگو ہے اور اس گفتگو کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے کہ جب بندہ آل بیت اطہار کی بارگاہ کا منظور نظر بن جائے مقبول بن جائے اور ان کی بارگاہ میں قبول بن جائے تو پھر کام بھی عظیم ہوتا ہے نام بھی عظیم ہوتا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے پھر محمد کا کرم ہو جاتا ہے اسی لیے محمد کا جس پر محمد کا کرم ہو اس کو شاہی مل جاتی ہے جس پہ محمد کا کرم ہو وہ شاہ بن جاتا ہے اس لیے جو پنج تن کا گدا بن جاتا ہے وہ زمانے میں شاہ بن جاتا ہے اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے چونکہ میرا موضوع لکھا گیا اور ظاہر ہے ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی امی کا ذکر ہو اس کے والد اس کی والدہ کا ذکر ہو ان کے بڑوں کا ذکر ہو ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ ہو مجھے عاشق رسول محب اولاد بطول جناب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھتے اٹھتے ہوئے نے میرے کان میں کہا کہ آج میرے والد صاحب کی برسی ہے تو آخر میں ان کے لیے بھی دعا کا انشاءاللہ اسی سے اہتمام ہوگا پر ہر بیٹے کو اپنے والد اچھے لگتے ہیں اپنی ماں اچھی لگتی ہے مگر ماں وہ ہو جس میں مصطفیٰ کریم کی صورت بھی نظر آئے اور سیرت بھی نظر آئے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے والے سے کیونکہ وقت شاہ صاحب اتنا نہیں کہ میں لمبی بات چھیڑ سکوں میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اب تفسیر میں جاؤں تو بہت ساری چیزیں بہت سارے نکات بھی بہت ساری چیزیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کا ایک نقطہ یہ ہے کہ اس کوثر کو اگر مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ زہرا کو دیکھو رب فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے اب بتاؤ جس کا ملنا رب کا انعام ہو جب وہ جس کا ملنا رب کا انعام ہوتا ہے اللہ ہی جانے اس کا کتنا بڑا مقام اور جو دوسری آیت مبارکہ آیت مبدت چشتی صاحب نے پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا
اشارہ موجود ہے اور ان کو علم الاشارات کہتے ہیں. وقت ہوتا تو اس کی مثالیں قرآن سے دیتا. بہرحال یہ قربا میں آخر جو کھڑی زبر ہے اس کو ہماری اس بلاغت کی لغت میں علمی اصطلاح میں کہتے ہیں الگ مقصورہ. اور الگ مقصورہ یہ علامت تانیث ہوتی ہے, یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. جہاں آل عشق اور آل ادب نے کہا چونکہ قربا یہ علامت الگ مقصورہ ہے, یہ علامت تانیث ہے اور یہ کم از کم واحدہ مؤنثہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. فرمایا اس میں قرآن اشارہ کر رہا ہے الا المودۃ فی القربا. فرمایا مصطفیٰ کریم کے قرابت داروں میں سب سے نیڑے اور نزدیک اور محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا. فرمایا اللہ نے قرابت داروں کی محبت فرض کی ہے, اشارہ فاطمہ کی طرف ہے اور جس کا تعلق فاطمہ کے ساتھ ہوگا اس کی محبت اللہ نے فرض کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انما سمیت اور فی روایت سمیت دونوں پڑھا گیا ہے کہ انما سمیت بنتی حاضی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمها ومحبیها وذریتها عن النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جان کائنات فخر موجودات تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی سبل ختم الرسل آقا کل مولا کل مرجع کل امام کل انعام کل نور کل سرور کل حضور کل قرار کل نثار کل بہار کل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے یہ نہیں پتا تھا سبحان اللہ کہنے والے بڑی امام سرکار سے ساتھ لے کے آئے. سبحان اللہ, اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. اور انما سمیت بنتی حاضی فاطمہ. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے. فاطمہ یکتم فتمن, فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے بانٹ دینا, الگ کرنا, جدا کر دینا, خلاصی عطا کرنا, رہائی دینا, چھٹکارا دینا. فرمایا فاطمہ, فرمایا فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا الگ کرنے والی, جدا کرنے والی, رہائی دینے والی, چھٹکارا دینے والی, خلاصی عطا کرنے والی. کیا معنی؟ فرمایا فاطمہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس کو بھی جہنم سے دور کر دیا ہے اور قیامت تک اس کی اولاد کو بھی جہنم سے دور کر دیا ہے. صرف اولاد کو نہیں, اس کے غلاموں کو بھی اللہ نے جہنم سے دور کر دیا. گویا بتا دیا کہ جہنم زارا سے الگ ہے, جہنم زارا سے الگ ہے, نار زارا سے الگ ہے, دوزخ زارا سے الگ ہے. کوئی بھی اس طرح کی چیز سیدہ زارا کے قریب نہیں آ سکتی. بس میں دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب جہنم الگ ہے اور جہنمیوں کا تعلق جہنم سے ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے قیامت تک زارا اتنی شان والی ہے, مقام والی ہے, عزت والی ہے, شرف والی ہے, عظمت والی ہے, تعظیم والی ہے, تقریم والی ہے, توقیر والی ہے, تقدیس والی ہے, تطہیر والی ہے, منصب والی ہے, جا والی ہے, صفا والی ہے, عطا والی ہے, کمال والی ہے, عفت والی ہے, عظمت والی ہے, رفت والی ہے, بلندی والی ہے, سرفرازی والی ہے کہ قیامت تک جہنم بھی زارا کے قریب نہیں آ سکتی اور کوئی جہنمی بھی زارا کے قریب نہیں آ سکتی. بہرحال انشاءاللہ 11 منٹ باقی ہیں. شاہ صاحب نے 12 کہا, 12 ماہ کے ماننے والے ہیں, ہم 11 کے بھی ماننے والے ہیں. یہ ساری نسبتیں یہاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پر سرکار دوارا اور پھر چونکہ 10 ہوں گے تو 10 مرحل تو ویسے اقبال نے اسی لیے کہا کہ 3 نسبتیں ہیں, 3 نسبتیں. لیکن میرے مقدار اقبال نے سلسلہ کہا کہ ہر ایک کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہے. علامہ قاری یونس صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت, اصغر چشتی صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت, بھائی چودھری پرویز اشرف صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت, میر محمد شفیق صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت.
ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت, شاہ صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت, صوفی صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت, علامہ شمشاد الحق صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت, نقیبی صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت. اور زہرا کس کے لیے رحمت ہے؟ جس کو خود رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اس کی رحمت کا نام. اور ایک روایت میں آتا ہے, ایک روایت میں ہے کہ نیک بیوی نصف ایمان ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے شادی کرو, نکاح کرو تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا سنو, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ ان یتزوج فلیتزوج فانه احسن للفرج واغض للبصر, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے نوجوانوں جن کو قوت اور طاقت ہے, استطاعت ہے شادی کرنے کی, تو وہ نکاح کیا کرو. اس لیے عمل میں خلوص پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے. ایک روایت میں نکاح, نیک عورت گویا بندے کے نصف ایمان کی محافظ ہے. اب بتاؤ سب کی نیک بیویاں ملیں تو ان کے لیے نصف ایمان کی محافظ ہے. زہرا اس کے نصف ایمان کی محافظ ہے جس کو نبی نے کل ایمان کرا. ہو رہی ہے اور کرم کی بارش ہو رہی ہے. پھر ہر ایک کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے. میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے کسے باشر, اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں بڑی شان والی ہے, مقام والی ہے, عزت و شرف والی ہے, بڑی منصب و جاہ والی ہے, کمال والی ہے. ہر ایک کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین نیرین. فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, جس میں عبداللہ میں حضرت زید کی طرف جاؤ, عبداللہ بن زبیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, پچھنے کے خون کے 4 قطرے جس کے بدن میں جائیں, پچھنے کے خون محمد کے 4 قطرے جس کے جنت میں جائیں, وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. اور جن کا وجود سارا خون محمد سے بنے, وہ صرف حقدار نہیں ہوتا, وہ جنت کا سردار ہوتا ہے. الحسن والحسین, اس پر نکتہ ایک بڑا لطیف میرے ذہن میں آیا ہے, مگر میں شہادت کانفرنس میں سناؤں گا. شہادت کانفرنس میں سناؤں گا انشاءاللہ. آئیں گے نا سارے؟ اور صرف کوشش کریں اپنے دوستوں کو بھی پائتن پاک کے صدقے اگر 5 بندے بھی ساتھ لے کے آئے تو کتنا کرم ہوگا پائتن. بہرحال توجہ فرماؤں گا, وہاں بات کروں گا. الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ. میرے آقا نے فرمایا حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین. جنت ہی نہیں ہے, جنتیوں کے سردار ہیں, جنتیوں کے سردار ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ جہاں سرداری جن کی ہو, جس کی حکومت چل رہی ہو, اس کی مرضی کے بغیر, اس کے وداؤٹ آف پرمیشن, اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. یہاں پرنسپل شاہ صاحب قبلہ ہیں, جس کو نہ آنے دیں وہ یہاں داخل نہیں ہو سکتا. آپ جس گھر کے مالک ہیں, آپ نہ چاہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. منور گوندل صاحب آپ کو اللہ سلامت رکھے, ہر جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں, یہ امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی نوکری کی. آپ کے جس کو نہ چاہیں, جو آپ گھر کے سردار ہیں, آپ کے گھر نہیں جا سکتا. اور حسن حسین جنت کے سردار ہیں, اور حسن حسین جنت کے سردار ہیں. اور یہ جنت ہے, جنت پیر بدائی اڈا نہیں ہے, جس کی مرضی ہو منہ اٹھا کر رکشہ لے کے گھس جائے. یہ جنت میرا ہے, علی کے بچوں کا, جنت میں وہی جائے گا. مجھے حسن اجازت دے گا یا حسین.
ابن سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ میں خود جنت کے سردار ہیں، اور اللہ نے جنت کے سرداروں کی اپنی جنت کے سرداروں کی مالکوں کی اپنی جنت، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، فرمایا یہ میری جنت ہے۔ رب فرماتا ہے میں اپنے جنت کو لوگ بندوں کی وراثت میں دوں گا، نورث من عبادنا، جو ہمارے بندے ہوں گے، من کان تقیا، جو تقوی والا ہوگا جنت کا وارث بناؤں گا۔ مجھے بتاؤ آل محمد سے بڑھ کر متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ جب متقی ہیں تو اللہ نے وراثت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، صحابہ ہو آل بیت ہو، ہماری ایک آنکھ صحابہ ایک آنکھ آل بیت، مگر ذکر آل بیت اتار کا ہے۔ ہم شرما کر ذکر کرنے والے نہیں ہیں، ہم سر اٹھا کر ذکر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا تاج ختم نبوت، محمد کر کے الاسلام، سلامت رہے۔ تو سیدہ زہرا وہ ہستی کا نام ہے، جنت کے مالکوں اور سرداروں کی اپنی جنت، جن مبارک طیب طاہر پاکیزہ قدموں کے نیچے ہو، اس ہستی کو ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور حضرت ام المومنین کی بات پر میں بات ختم کروں، صدیق کی صدیقہ بیٹی، سچی کی سچی بیٹی، صدیقہ کائنات، مجتہدہ امت، کرم کا صاحبان، مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتے ما رأیت احدا اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمتا وطلا وحلیا بفاطمہ او کما قالت عائشہ، تو بخاری کی روایت ہے، فرماتے اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، جینے میں، مکے میں، مدینے میں، خلوت میں، جلوت میں، مصلی میں، مسجد میں، مصلی میں، گھر میں، قیام میں، رکوع میں، قعود میں، سجود میں، شہود میں، عادات میں، اتوار میں، کردار میں، معاملات میں، بولنے میں، ہنسنے میں، چودہ میں نے سیدہ زہرا سے بڑھ کر رسول اللہ کا عکس حسین حضور کی کاپی میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اس کو سادے لفظوں میں بیان کروں تو معنی یہ بنتا ہے، زمانے والوں تم نے رسول کو دیکھا، اب بطول کو دیکھو، نبی کی گفتار دیکھی، زہرا کا بولنا دیکھو، محمد کا کردار دیکھا، سیدہ زہرا کے ادوار دیکھو، دیکھنے میں چہرہ بطول کا نظر آتا ہے، اس میں سارا جلوہ رسول کا نظر آتا ہے۔ جھبہ و دستار میں تدریسی کلا دیکھیں گے، یہ روای ہے، جھبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے، لازم ہے کہ ماں قبل شفاعت سے تیری